بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق کا اولین اور مثالی عالمی منشور۔ ذوالقعدہ 10 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس مناسبت سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ فقہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فقہاء اسلام نے بہت سے فقہی مسائل کا استخراج اور استنباط بھی اس سے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ لوگو، اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اے لوگو، کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، آقا کو غلام پر اور غلام کو آقا پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات بدستور قائم رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں میں تمہارے لیے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطع حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور مبارک مہینہ ذوالحجہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے حضور میں پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ اے لوگو، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا کہ تم پہنتے ہو۔ لوگو، آج کے دن میں جاہلیت کے تمام رسومات اپنے قدمے تلے رونتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون باطل کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ اے لوگو، میں سود کو باطل کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود باطل کرتا ہوں اور وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے۔ اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض قابل ادائیگی ہے، استعمال کی ہوئی چیزیں واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کوئی خیانت نہ کریں، کوئی عام کھلی بے حیائی نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی سزا دو اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ لوگوں، عورتوں سے بہتر سلوک
حقوق کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، اور اگر اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ تمہارے ان اعمال سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو وہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو۔ لوگوں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور جو ایک سال اسے حرام رکھتے ہیں اور دوسرے سال حلال کر لیتے ہیں تاکہ یہ کافر لوگ اللہ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر تم اس پر قائم رہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ لوگوں، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ اے لوگوں سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت یعنی دین پہنچا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 عیسوی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی عالمی منشور اعظم ہے۔ اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی، کوئی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے انسانی حقوق کی تاریخ کا سرسری جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اہل مغرب انسانی حقوق کا ارتکاب 500 سال قبل مسیح کے یونان سے کرتے ہوئے 5ویں صدی عیسوی کے رومیوں سے اس کے ڈانڈے ملاتے ہوئے ایک ہی چھلانگ میں 11ویں صدی عیسوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اہل مغرب کے بنیادی حقوق کے ارتقاء کی تلخیص حسب ذیل ہے۔ اہل مغرب کی ایک روایت کے مطابق 1037 عیسوی میں کانراڈ ثانی نے ایک منشور کے ذریعے پارلیمان کے اختیارات سلب کیے۔ انگلستان کے شاہ جان اول نے 15 جون 1215 عیسوی کو منشور اعظم جاری کیا جسے میگنا کارٹا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ 63 دفعات پر مشتمل تھا۔ اس کی حیثیت 25 امراء اور بادشاہ کے درمیان ایک معاہدہ کی سی تھی جس میں امراء کے مفادات کے تحفظ، ان کی حیثیت اور ان کو دی جانے والی مراعات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مغربی دانشور ہنری مارچ اس کے بارے میں رقم تراز ہے کہ میگنا کارٹا کی حیثیت بڑے بڑے جاگیرداروں کے ایک منشور کے سوا کچھ نہ تھی۔ 1355 عیسوی میں برطانوی پارلیمان نے میگنا کارٹا کی توسیع کرتے ہوئے چارہ جوئی کا قانون منظور کیا۔ 14ویں صدی سے 16ویں صدی عیسوی تک یورپ پر میکیاولی کی نظریات کا غلبہ رہا۔ اس کی کتاب دی پرنس یورپ کے سیاسی رہنماؤں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی رہی۔ آمریت مستحکم رہی، فرمان رواؤں کے ہاتھ مضبوط ہوئے، حصول اقتدار زندگی کا مقصد اولین قرار پایا۔ 17ویں صدی عیسوی میں فطری حقوق کا نظریہ پروان چڑھا جس کے نتیجے میں برطانوی پارلیمان نے حبس بے جا کا قانون منظور کیا۔ 1684 عیسوی میں برطانوی پارلیمان کے اقتدار اعلیٰ کی حدود اور دائرہ کار متعین کر دیا گیا۔ 1689 عیسوی میں برطانوی پارلیمان نے قانون حقوق منظور کیا۔ اسی بل کو برطانیہ کی حقوق انسانی اور آزادی میں بنیادی اہمیت اور تکمیل بتایا جاتا ہے۔ اسے مغربی دنیا میں بنیادی انسانی حقوق کی ہشت اول قرار دیا گیا ہے۔ 12 جون 1776 کو امریکہ کے اعلان آزادی کے بعد اس میں فطری انسانی حقوق کی حدود متعین کی گئیں۔ 1789 عیسوی میں امریکی کانگریس نے اس میں
10 तरमीम करके कानून हकूक इंसानी को मंजूर किया। 1789 इनकलाब फ्रांस में हकूक इंसानी का मंशूर मंजूर हुआ, जिसके अहम निकात में हस्ब झैल काबिल जिक्र हैं। नंबर 1, इंसान आजाद पैदा हुआ है, इसके हकूक मसावी होते हैं। नंबर 2, तमाम इंसान बगैर तफरीक रंगो नस्ल और मजहब मसावी हैं। नंबर 3, आजादी का मतलब ये है कि इंसान को हर वो काम करने की इजाजत हो जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंच सकता हो। नंबर 4, कानून अवाम की मर्जी और ख्वाहिश का इजहार है। कानून सब के लिए एक होगा और तमाम शहरी कानून की निगाह में मसावी होंगे। नंबर 5, हर शख्स को आजादी राय हासिल है, जिसमें मजहबी आजादी भी शामिल है। नंबर 6, ख्यालात और राय का इजहार करना, दूसरों तक पहुंचाना हर इंसान का बुनियादी हक है। ये ऐलान गो अहले फ्रांस का था, बाद में इसको वसी तर मानों में तमाम दुनियाए मगरब से मंसूब कर दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी में मुमलिकतों के दसातीर में बुनियादी इंसानी हकूक शामिल किए गए, जो हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के तीनों दसातीर में भी मिलते हैं। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर इंसानी हकूक जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि हम बाशिंदगान अक़वाम मुत्तहिदा इस अज़्म मुसम्मम का इजहार करते हैं कि आने वाली नौह इंसानी को जंगो जदाल की तबाहकारियों और हालाकियों से निजात दिलाई जाए, जो हमारी अपनी जिंदगी के दौरान 2 मरतबा नस्ल इंसानी पर आफत ढा चुकी हैं और नाकाबिले बयान मसाइब व आलाम नाज़िल कर चुकी हैं। बुनियादी हकूक इंसान की कदर कीमत, मर्द औरत और छोटे अक़वाम के मसावियाना हकूक पर अपने ईकान की मजीद तोसी करते हैं। हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि वसी तर आज़ादी के ज़ेरे साया समाजी तरक्की और मेयार जिंदगी को तरक्की दी जा सके। इन अगराज़ व मकासद को हासिल करने के लिए हम रवादारी बरतेंगे और अच्छे हमसायों की तरह एक दूसरे के साथ पुरअमन जिंदगी बसर करेंगे और अपनी ताकत को बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बरकरारी के लिए मुजतमा करेंगे और ऐसे असूलों और तरीके इख्तियार करेंगे कि मुश्तरका मुफाद की हिफाजत के सिवा कभी मसल्ला ताकत इस्तेमाल न की जाने की जमानत हासिल हो और तमाम अक़वाम की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम तय करते हैं कि इन अगराज़ व मकासद के हसूल के लिए अपनी मसाई को यकजा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इस आलमी मंशूर के ऊपर कोई कुव्वत नाफिजा नहीं जो अखलाकी और कानूनी तौर पर इसके अदम नफाज की सूरत में इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी चारागोई कर सके। न ही मंशूर में ऐसी कोई ताबीर व तशरीह पाई जाती है जिससे ये मफहूम वाज़ेह हो कि रुकन ममालिक अपने शहरियों को इंसानी हकूक और आज़ादियाँ मुहैया करने के कानूनी तौर तरीके अपनाएंगे। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि अगले मगरब ने नजरिया इंसानी हकूक में जो हकूक अपने लिए जरूरी समझे, इन्हें दूसरी अक़वाम तक वसअत देने की कोशिश नहीं की। फ्रांस ने मंशूर हकूक इंसानी को आइन में शामिल करने के बाद इस अमर की सराहत भी की कि अफ्रीशिया और अमरीका में फ्रांसीसी मकबूजात सल्तनत फ्रांस का हिस्सा हैं, लेकिन इस आइन का इन पर इतलाक न होगा। इसी तरह बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेजों और इंडोनेशिया में वलंदेजियों ने यही असूल अपनाए। खुतबा हिज्जतुल विदा का तकाबली जायजा मगरबी दुनिया के 2500 साल से इंसानी हकूक से मुतल्लिक जारी होने वाले मंशूर ऐलानात और कवानीन से किया जाए तो इस ऐलान की अजमत, अहमियत और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इसके अमली नफाज की हकीकत अयां हो जाती है, जो बनियों इंसान की तारीख में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार पेश किया था, जिसकी तलखीस हस्बे ज़ैल है। नंबर 1, इंसानी जान, माल, इज्जत व अबरू, औलाद का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 2, अमानत की अदायगी। नंबर 3, कर्ज की वापसी और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक। नंबर 4, सूद के खात्मे का तारीखी ऐलान। नंबर 5, पुरअमन जिंदगी और बकाए बाहमी का हक। नंबर 6, मलकियत, इज्जत नफ्स और मनसब के तहफ़्फ़ुज़ का हक। नंबर 7, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, क़सास व दियत। नंबर 8, कानूनी मसावात का हक, नस्ली तफ़ाखर और तबकाती तकसीम का खात्मा। नंबर 9, औरतों के हकूक का तारीखी ऐलान। नंबर 10, गुलामों के हकूक का इनकलाबी ऐलान। खुतबा हिज्जतुल विदा की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिस शहर और जिस खित्ते में 23 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुश्द व हिदायत के पैगाम को लोगों ने जुटलाया था, अब इसी शहर में 1,20,000 से ज्यादा अफराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुन रहे थे। इस तारीख साज खुतबे में किए गए तमाम ऐलानात, हदायत और तालीमात पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में अमल किया गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा और उमवी अहद में जिस तरह अमल किया गया, तारीख इस्लाम के अवराक इसके तर्जमान हैं। खवातीन और गुलामों के हकूक पर नजर डाली जाए तो महसूस होता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सलेमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुशावरत में कुरैश के अकाबर के साथ शरीक होते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मातहती में अकाबर और जलीलुल कदर
صحابہ شریک تھے۔ آگے چل کر اسلامی دور میں غلام سپہ سالار بنے۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، ایتاخ، اشناس، بغل کیر، وصیف اور بغل صغیر کی مثالیں ملتی ہیں۔ پھر یہی بازار کے خریدے ہوئے ملوک بن گئے۔ 1248 سے 1517 عیسوی تک مصر، شام، حجاز اور 1206 سے 1290 تک ان غلاموں نے برِ صغیر پاک و ہند پر حکومت کی، جنہیں ان کے آقاؤں نے بازار سے 800 دینار میں خریدا تھا۔ غلام ملک ظاہر الدین بائبرس مصر، شام اور حجاز کا فرما روا بن گیا۔ برِ صغیر میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہی کیفیت خواتین کی تھی۔ 87 عباسی خلفاء میں 35 کی مائیں کنیزیاں تھیں، جنہوں نے ابو جعفر منصور، ہارون رشید، مامون رشید اور معتصم باللہ وغیرہ جیسے خلفاء کو جنم دیا۔ مغرب حقوق نسواں کا نام نہاد علمبردار بنا ہوا ہے۔ اسلام نے قانون وراثت کے سلسلے میں 12 ورثاء بتائے ہیں۔ ان میں 8 خواتین ہیں اور 4 مرد۔ اس لحاظ سے عورت کو مرد پر فوقیت دی۔ نیز قرآن پاک میں عبادات سے متعلق احکام کا اجمالاً ذکر کیا گیا، جبکہ عورت کے متعلق تمام احکام مثلاً محرمات، مہر، نکاح، طلاق، خلا، الا، زہار، نفقہ، خسانت وغیرہ کے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس سے بڑا کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ قرآن پاک میں عورت کے نام سے ایک سورۃ النساء موجود ہے۔